اللہ الرحمن الرحیم بسم وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَةً كَقَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ رُبَعَ الثَّوْبِ. يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التقدير فيه بالكثير الفاحش والربع ملحق بالكل في بعض الأحكام وأنه الربع أدنى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اور اگر ہو نجاست مخففہ، مثال جیسے بول ان جانوروں کا کہ کھایا جاتا ہے گوشت ان کا، یہ نجاست مخففہ خفیفہ، تو جائز ہے نماز اس نجاست کے باوجود حتیٰ کہ پہنچ جائے کپڑے کی چوتھائی کو. تو پھر معنی ہے چوتھائی سے کم تک یہ نجاست لگی ہے تو نماز جائز ہے. نماز صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبلغ ربع الثوب، پس جب پہنچ جائے کپڑے کی چوتھائی کو تو ہو جائے گا کپڑا نجس. نہیں معافی ہوگی اس سے بلکہ دھونا پڑے گا. ربع الثوب فرمایا صاحب توفہ نے بہرحال حد کثیر کی نجاست خفیفہ میں وہ کیا ہے؟ کثیر فاحش ہے. اور نئی ذکر کی گئی حد اس کی ظاہر الروایہ میں کہ وہ فاحش کثیر کتنا ہے. اور مختلف ہیں روایات امام صاحب رحمہ اللہ سے. روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ آپ نے کہا کہ سوال کیا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ کثیر فاحش کتنا ہوتا ہے، تو آپ نے ناپسند کیا اس بات کو کہ حد بندی کریں اس کے لیے کوئی حد، اور فرمایا کہ کثیر فاحش وہ ہیں کہ فاحش سمجھیں اس کو لوگ اور کثیر سمجھیں لوگ اس کو. اور روایت کی ہے حسن بن زیاد نے امام صاحب سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ شبرن فی شبرن، ایک بالشت لمبی ایک بالشت چوڑی اتنا ہو تو یہ کثیر فاحش ہے، یہ اس سے کم ہو تو وہ کثیر فاحش نہیں ہے. اور ذکر کیا ہے امام حاکم نے اپنے مختصر میں طرفین سے ربع کو کپڑے کی چوتھائی، اور یہی اصح ہے. اور اگر ہو نجاست مخففہ جیسے بول ما یوکل لحمہ کا، تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ حتیٰ کہ پہنچ جائے کپڑے کی چوتھائی کو نجس کے ساتھ. اور اگر ہو نجاست مخففہ جیسے بول نجس مذکر ہے، نجاست مؤنث ہے، تو معاو ضمیر مذکر ہو تو پھر نجس مراد ہے، مؤنث ہو تو نجاست. جی عام طور پر نجس ہوتا ہے. جی جیسے بول ما یؤکل لحمہ کا، تو جائز ہے نماز اس نجاست کے ساتھ اس نجس کے ساتھ تاکہ پہنچ جائے کپڑے کے ربع کو. تو پھر جائز نہیں ہے.
روایت کی گئی ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کیا کہ چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، لیکن کل پڑھ چکے ہو دونا افضل ہے، دونا وہ بین استور سی اتھے بھی وہ ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ بھئی چوتھائی تک ہو تو پھر مانے ہے، چوتھائی سے کم ہو تو مانے نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ دلیل اس پر اس لیے کہ تقدیر اندازہ اس میں نجاست خفیفہ میں اندازہ اس میں کثیر فاحش کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کثیر فاحش۔ اب کثیر فاحش کتنا؟ اور ربع لاحق کیا گیا ہے کل کے ساتھ، تو بعض مقام میں ربع قائم مقام کل کے ہوتا ہے، تو گویا یہ جو ربع ہے یہ مثل فہوا کل فی بعض الاحکام، بعض احکام میں، تو پس لاحق کیا جائے گا اس کے ساتھ یہاں بھی۔ جی اور دیکھو بعض الاحکام میں ربع قائم مقام، جیسے سر کا مسا، یہ چوتھائی اور انکشاف عورت، عضو کا چوتھا حصہ ننگا ہو جائے تو گویا سارا ننگا ہو گیا بغیر حمام۔ جی ایک روایت، اور روایت کی گئی ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اس لیے کہ تقدیر اس میں کثیر فاحش کے ساتھ ہے، اور ربع لاحق کیا گیا ہے کل کے ساتھ بعض احکام میں، تو لہذا یہ چوتھائی جو ہے یہ بھی گویا سارا کپڑا نجس ہو گیا ہے۔ جی روایت کی گئی ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اس لیے کہ تقدیر اس میں کثیر فاحش کے ساتھ ہے، اور ربع لاحق کیا گیا ہے کل کے ساتھ بعض احکام میں، تو گویا ربع جو ہے یہ کثیر فاحش ہے۔ وعنہ ربع ادنی ثوب تجوز فیہ الصلاۃ کالمئزر، اور روایت کی گئی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے، اب یہ پہلا ہے کہ وہ کپڑے کا ربع، کس کا؟ پورے کپڑے کا ربع، پوری قمیض کا ربع، پوری شلوار کا ربع، پوری چادر کا ربع جو اس نے باندھی ہوئی ہے، جی ایک وہ ہے۔ اور آپ سے روایت کی گئی ہے چوتھائی ادنا کپڑے کی کہ جائز ہے اس میں نماز، ناف سے گھٹنوں تک جتنا کپڑا فرض ہے، اس کپڑے کی چوتھائی جو ہے اتنی چوتھائی کثیر ہے، اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ جی سنیں، یہ نہیں کہ صرف یہیں ہو ناف سے گھٹنوں تک، نجاست کہیں بھی ہو جو کپڑا باندھا ہوا ہے پہنا ہوا ہے، لیکن اس کا اندازہ لگانا ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک جو کپڑا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، تو اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، چوتھائی تک ہے تو معاف، جیسا کہ مئزر، ازار، لک والی چادر۔ جی یہ دوسری روایت ہے امام صاحب سے، سمجھ گئے ہو؟ وعن ہو اختلاف کیا علماء نے ربع میں، جی پس بعض نے کہا کہ ربع کپڑے کا جائز ہے اس میں نماز، جیسے تہ بند، اس لیے کہ وہ اکثر الثوب ہے۔ بعض نے کہا کہ ربع جس کپڑے کا بھی ہو، جون سا بھی کپڑا اس کا ربع، اور یہی متبادر ہے متن میں، کیونکہ متن میں مطلقاً ذکر ہے حتیٰ یبلغ، وہاں کوئی خاص کپڑا نہیں مراد ہے۔
اور مضمرات میں یہ لکھا ہے کہ یہ ربو ہے جمی کپڑے کا، سارے کپڑے کی چوتھائی۔ یہ کثیر فاحش ہے، یہ معنی ہے، اس سے کم ہو تو ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ مضمرات میں یہ کہا ہے۔ کرمانی میں یہ ہے کہ اصح ربو جگہ مصاب کا، جس جگہ کو نجاست لگی ہے نا، اس چونکہ شلوار کے بھی اپنے حصے ہیں، قمیص کے بھی اپنے حصے ہیں، تو جس جگہ نجاست لگی ہے نا اس جگہ کی چوتھائی کا لحاظ ہے۔ صح یہ ہے، اگر وہ کم ہے، آستین ہے، تو بس آستین کی چوتھائی، اگر ذیل ہے، دامن اگلا حصہ قمیص کا، تو اس کی چوتھائی، اس لیے کہ یہ ادخل ہے احتیاط میں، یہ احتیاط میں زیادہ فائدہ ہے اس میں، ادخل میں زیادہ دخل ہے اس کو جی۔ اور اسی پر فتویٰ ہے اکثر مشائخ کا کہ جس جگہ لگا ہے نا نجاست، وہ اس کا جو علیحدہ نام ہے ٹکڑے کا، اس کی چوتھائی مراد ہے۔ کم ہے تو معاف ہے، اگر اس چوتھائی تک پہنچ گئے تو معاف نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ذرا فی ذرا کی بھی روایت ہے جی، ایک ذرا سے چوڑائی لمبائی ہو تو یہ کیا ہے؟ نہ یہ کثیر فاحش ہے، اس سے کم ہو تو یہ مطلب ہے، دھیان ہوئے۔ اور روایت کی گئی امام صاحب رحمہ اللہ سے کپڑے کے ادنا کا ربو، ادنا میں نہیں کم از کم، وہ کٹھیا کپڑا نہیں مراد، ایسا کپڑا کہ جائز ہے اس میں نماز، جیسے میزر یہ چادر جنوں پنجاب وچ لک دی آندے نے، لک دی جی، تہ بند دھوتی جی۔ روایت کی گئی امام صاحب رحمہ اللہ سے کپڑے کے ادنا کا ربو کہ جائز ہے اس میں نماز، جیسا کہ میزر وقیلا اے تیسری روایت وہ یہ پڑھیے نے ساریاں آشیت۔ بعض نے کہا ہے کہ چوتھائی اس جگہ کی کہ پہنچی ہے نجس اس کو، جیسا کہ ذیل اور دخریس، دخریس یہ ہے جی، اور دیکھو کذیل مراد ذیل سے اندازہ وہ جو سمجھا گیا ان کے قول سے، وہ کیا؟ فلان شمر الذیل جی، بے فلان لمبا کرتا ہے ذیل کو، قمیص لمبی، یہ مطلب ہے۔ اور دخریس بکسر دال لفظ دسینے، یہ وہ ہے کہ یوسع بہل قمیص من الشعب، جتوں قمیض پائی جاندی ہے جی، یہ لہذا اے آستین ہوگی، اے بازو ہو گیا، اے پٹی ہوگی، اے گلمہ ہو گیا، اے کنڈ والا تیرا ہو گیا، پچھلا کپڑا، اگلا سینے والا، پھر تھلے دامن، جو جو نام ہیں ان کے نا ان کی چوتھائی۔ اور بعض نے کہا ہے چوتھائی اس جگہ کی کہ پہنچی ہے نجس اس جگہ کو، جیسے ذیل اور دخریس جی۔ چوتھائی اس جگہ کی کہ پہنچی ہے اس کو نجاست، جیسے ذیل اور دخریس۔ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی شبر فی شبر، اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے شبر فی شبر جی، اے یکون شبرن، یہ کثیر فاحش ہے، یہ جتھے لگی ہے ایک گٹھ انج تے ایک گٹھ انج کرو تے وچ آندا کپڑا، اتنی جگہ ہے، تو یہ کیا ہے؟
اگر کم ہے یہ کثیر فاحش ہے، اس سے کم ہے تو معاف ہے، اتنا ہے تو معاف نہیں ہے جی۔ اچھا جی، مانا کرو شبرن فی شبرن، اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، شبر میں یعنی طولن بھی عرضن بھی جی۔ روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے شبر میں اگے جی، وَإِنْ كَانَ مُخَفَّفًا عِنْدَ وَإِنَّمَا کے بین کہنا أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى لمكان الاختلاف في نجاسته أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين۔ اچھا جی، بات ختم ہو گئی۔ یہ بول ما یوکل لحم نجاست خفیفہ ہے، کل بھی پڑھا تھا کہ نجاست مغلظات مخففہ کا قانون کیا ہے، اور محاذ ہے کون ہے، اور محض ہے یہ بول مخفف عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کے نزدیک یہ کیا ہے، یہ مخفف ہے، دھیان کریں جی، کیوں، لمکان یہ مصدر میمی ہے، لکون الاختلاف ہے، باوجہ ہونے اختلاف کے اس کی نجاست میں، یہ امام صاحب کی دلیل ہے، جس میں نص متعارض ہوں وہ نجاست مخفف ہو جاتی، یا باوجہ تعارض نصین کے، نہ وہ اختلاف پیسہ ہے، یا باوجہ تعارض نصین کے، نصین میں تعارض ہے، یہ اصلین دونوں کے قانونوں کے اختلاف پر، اندہ بھی یوسف اور ہے، اندہ بھی حنیفہ اور ہے جی۔ یشیر الی حدیث استنزہ من البول، یہ ہے کہ یہ نجاست ہے، اور حدیث العرنیین کے بول پیو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بول پاک ہے ان کا، کہ ان کا اونٹنیاں اونٹوں تو وہ ما یوکالو ہیں، تو پھر باقی بھی اس کے ساتھ ہوں گے جی۔ وابی یوسف جی، اور اندہ محمد رحمہ اللہ بول ما یوکل لحمہ، پس نہیں ذکر کیا اس کو، چونکہ ان کے نزدیک وہ تو پاک ہے، لہٰذا وہ کپڑا جو ہے وہ پلید ہوگا ہی نہیں، کن کے نزدیک، ایشا بس اختلاف الاصلین کی، کیونکہ اصل عند ابی حنیفہ تعارض النصین ہے جی، جب نص متعارض ہو جائیں تو وہ نجاست مخففہ بن جاتی ہے، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعارض المذہبین ہے، کہ بعض کہیں یہ پاک ہے نجاست نہیں ہے، بعض کہیں نجاست ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے، یہ مطلب بھی نہیں سنیں، لہذا وہ جو پہلے ہے نا اول تعارض نص لمکان الاختلاف فی نجاست، یہ عند ابی یوسف ہے، اول تعارض نصین یہ ایشا بس ہے، اور پھر ویخ الاصلین اشکال کیا گیا ہے منی کے ساتھ دونوں اصلوں پر، کہ منی جو ہے وہ بالاتفاق نجاست غلیظہ ہے جی، باوجود ہے کہ اس میں آثار بھی متعارض ہیں، لہذا امام صاحب کے نزدیک مخفف ہونی چاہیے، اور اس کی نجاست میں علماء کا اختلاف ہے، لہذا عند ابی یوسف ہونی چاہیے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے تخفیف کے التزام کے ساتھ، بھی اس میں تخفیف ہے، اس میں مگر یہ کہ تخفیف کا اثر ظاہر ہے منی میں محل کی طہارت کے ساتھ منی سے بالفرق، اب اس کے اندر یہ تخفیف ہے کہ خشک ہو جائے تو دھونے کی بجائے کھرچنے سے کپڑا محل پاک ہو جاتا ہے،
تو پس کافی ہے معونتن، ازرو مشقت کے کافی ہے یہ، یعنی اتنی ہی تخفیف اس میں، تو پس نہیں ظاہر ہوگی ما دون الربع کے حق میں کہ جو چوتھائی سے کم منی لگ جائے تو وہ معاف ہونی چاہیے، اس کے حق میں یہ ظاہر، لہذا یہ قدر درم ہو تو معاف ہے، زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ دھیان کریں، جیسا کہ یہ بات کہ ضرورت کا اثر، کس کا؟ وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، ارواس میں یہ گوبر وغیرہ ہیں نجاست مغلظہ، لیکن ان میں تخفیف ایک جہت سے ظاہر ہو چکی ہے، وہ کون سی؟ جیسا کہ ضرورت کا اثر، بے ضرورت ہو تو اس میں تخفیف ہونی چاہیے اثر، ارواس میں روس لد گوبر وغیرہ میں جوتوں کے حق میں، جب کہ ظاہر ہے اس میں پونجنے کے ساتھ، تو پھر نہیں ظاہر ہوگا معافی میں اس سے جو درم کے اندازے کے سوا ہے۔ سنیں ہی اے شاباش سے، اس لیے ایک جہت سے تخفیف ہو چکی ہے، اب دوسری جہت سے نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں دھیان کریں، یہ جو منی ہے نا، منی، اس کے بارے میں جو نصیں ہیں کہ بھئی خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پاک ہے، تار ہو تو اس کو دھوئیں، جی اب کھرچنے سے پاک ہے اس کا مطلب ہے نجس نہیں ہے، تار ہو تو دھوئیں مطلب ہے نجس ہے۔ علاوہ ازیں آثار جب متعارض ہو گئے تو تساقط ہو گیا، پس لیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو، توجہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو مائع مہین سے؟ مہین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حوان مطلق محض وہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اے شاباش سے، تو پس نہ ہوگی منی ان سے کہ متعارض ہیں اس میں، کیونکہ نص قرآن کے ساتھ ثابت ہے، اور اختلاف محض اعتبار کیا جاتا ہے اس کا جب کہ ہو محل اجتہاد میں، جی محل اجتہاد میں اختلاف کا اعتبار ہے، اور منی نہیں ہے محل واسطے، باوجہ وارد ہونے نص کے اس کی نجاست میں، اور وہ آیت ہے جس کو ہم نے، تو لہٰذا یہ آیت موجود ہے، اس لیے اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے جی، اے شاباش سے، اور محض ہوگا بول ما یوکلو لحمہ مخفف عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، باوجہ ہونے اختلاف کے اس بول کی نجاست میں، یا باوجہ نصین کے تعارض کے، اصلین کے اختلاف، عند ابی یوسف اور وجہ، عند محمد اور وجہ ہے جی، اور محض ہوگا بول ما یوکل لحمہ کا مخفف عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، بوجہ ہونے اختلاف کے بول کی نجاست میں، یا بوجہ متعلق ہونے نصین کے اصلین کے اختلاف پر، وَإِذَا أَصَابَ سنیں اگے، وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ أَوْ مِنْ أَخِطَّاءِ الْبَقَرِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جب لگ جائے کپڑے کو لید وغیرہ سے یا بقر کے گوبر سے، مجھاں سڈے گاواں ٹگے سارے، پیڈاں بکریاں دے میگنا ساریاں، اٹھاں دے لیڑنے سارے داخل نہیں، تے روس ہی کھوتیاں گھوڑیاں دی لد، سنیں یہ لگ جائے کپڑے کو اکثر درم کے اندازے سے، درم کے اکثر لگ جائے،
تو نہیں جائز نماز اس کپڑے میں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک نماز ثوب، اسی طرح بدن اس کو لگ جائے، اسی طرح جگہ جہاں نماز پڑھنی اس کو لگ جائے۔ یہاں جو ہے نا درہم کے اندازے سے زائد لگ جائے تو نماز کس میں؟ کپڑے میں، بدن میں اور جگہ میں۔ بس مسئلہ سمجھیں، نہ کہ ان کے علاوہ مثلا پانی میں گوبر شوبر گر گیا ہے، کیونکہ ہو جائے گا پانی کلیل کے ساتھ نجس غیر معفو عنہ، تو یہ تھوڑا سا گوبر گر جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ یہ جو پڑھیا جی پیچھے مسئلہ بھی ڈنگر نو چون لگیا مجھ گاہ نو وچ کو زیرا ماسا گر گیا، اس دی معافی ہے، چونکہ ضرورت ہے بلوا ہے تو اس کو بعد میں پن لیں تو ٹھیک ہے وہ، لیکن سارے گویا بچ ڈگ پے تو دودھ ہی سارا انج ہو گیا تے پلیت ہو گیا ہے جی۔ ایشا بس سمجھا پہ دھیان کرے جی، یعنی پانی وغیرہ بچ کوئی شے بھی گر جائے نا تو معافی نہیں ہے جی۔ اخصاء البقر، الاخصاء جمع خصیٌ، وہ جو گرتا ہے بقر سے، بقر عام ہے، مجھ گاں نر مادہ سب کو شامل ہے، اور جب لگ جائے کپڑے کو روس سے لید وغیرہ یا بقر کے گوبر سے، اکثر درہم کے اندازے سے، کیونکہ درہم تو معاف تھا تو نہیں جائز نماز اس کپڑے میں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جی کپڑے کو روز سے یا بکر کے اخصاء سے، اکثر درہم کے اندازے سے، تو نہیں جائز نماز اس کپڑے میں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، دلیل کہ یہ نجاست غلیظہ ہیں، لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه عليه السلام رمى بالروقة وقال هذا رجس أو رجس لم يعارضه غيره، سم بابے، وبهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعاضد، اس لیے کہ نص ایسی نص جو وارد ہے اس کی نجاست میں جی نہیں معارض اس کے، اس کا غیر ات جوڑنا ہے، اس لیے کہ نص جو ان کی نجاست میں وارد ہے، اس کا جب معارض نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ مغلظہ ہوں گے۔ سمجھا گیا؟ ایشا بس۔ اور وہ درمیان میں نص کون سی ہے؟ اور وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا روسا کو۔ وہ آ رہی حدیث، جناب عبداللہ بن مسعود گئے تھے، 2 ڈیلے ملے، تیسرا وہ گوبر اٹھا کے لے آئے تو فرمایا کہ ہاذا رجسن اور رکسن، رکسن بمعنی بھی رجسن ہے۔ تو یہ جو نص ہے نا اس کا معارض کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ثابت ہو گئی تغلیظ عندہ، اور تخفیف جو ہوتی ہے وہ تو تعارض کے سبب سے، تو تعارض تو لہٰذا کیا ہوگا؟ یہ گوبر وغیرہ نجاست مغلظہ ہو گئے، سمجھے ہی؟ اور خود رہوں لأن النص الصوب آگے لأن النص الوارد، نہ کہا جائے کہ نجاست کا غلیظ ہونا نہیں ثابت ہوتا مگر نص کے ساتھ اندہ ہو، حالانکہ نہیں ہے، بل ایسا کذالک ہاں ہونا، یہاں تو اس طرح نہیں ہے جی، یہاں تو
اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہاں تو یہ ہے کہ سرکار نے وہ پھینک دیا تو انہو رجسن، انہو تو یہ ثابت ہونا سی، اور کس طرح ہونا سی؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ نجاست جب ثابت ہوگی نس کے ساتھ کہ سونے پھینکیا تو کی فرمایا ثابت ہو گئی جی، اور نہیں معارض اس کا اگرچہ معارض ہے اس کے رائے، تو لہٰذا کیا ہے پھر یہ غلیظ ہے۔ ما روبے یا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود فرماتے حکم دیا مجھے یہ کہ لاؤں میں آپ کے پاس 3 ڈھیلے، پس پائے میں نے 2 ڈھیلے، اور تلاش کیا میں نے تیسرا، پس نہ پایا، پس پکڑا میں نے روسا، پس لایا میں سرکار کے پاس بہا، ان 3 کو 2 ڈیلے اور 1 روسا کو، تو پس لے لیے سرکار نے حاجرین اور پھینک دیا روسا، اور فرمایا ہاذا سنیں اور رکسن اے نجسن، تو سرکار نے پھینک دی اور رکسن اے ناجسن، اور لفظ اور راوی کے شک کے لیے کہ سرکار نے رجس فرمایا یا تو رکس کا معنی بھی نجس ہونا جائے۔ لم یعارض ہو غیرہ، لم یو اور سنیں جی بھئی یہاں عموم بلوہ ہے، اور بلوہ نہیں معتبر ہوتا نس کی جگہ میں، سمجھ لیں جی، اگر بلوہ نس کے معارض آئے تو بلوے کا اعتبار، اور بلوہ ہم ضرورت کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بلوہ گدے کے بول میں اکثر ہے، کیونکہ کھوتا تو سواری دا کام آتا ہے، اتنے بہنا ہے کھوتے اتنے بیٹھیا ان کو، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ جب سرکار سواری پر بیٹھتے تو وہ گوبر اور بول وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو باقی سب کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہے نا، تو کھوتے اتنے بندہ بیٹھا وہ پیشاب شروع کرے، پیشاب تھلے ڈگنا ہے، اچھی تھان تو تھلے ڈگنا ہے، تو چھٹے اٹھتے نے کہ نہیں، تو جب اتنے بیٹھا انہیں لتاں لمکائیاں نے تو لتاں تے چھٹے پینے نے یا کپڑیاں تے، تو یہاں کیا ہے بلوہ زیادہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بلوہ حمار کے بول میں اکثر ہے، اس لیے کہ وہ چھینٹے اڑتے ہیں، پس پہنچتے ہیں کس کو؟ باوجود اس کے کہ نہیں معافی گدے کے بول سے اکثر کس سے؟ اس لیے کہ وہ منسوس گدے کا جو بول ہے نس کی گیا اس کی ایشا بس ایک یہ مثال دے رہے ہیں کہ بلوہ نس کے معارض آئے تو اس کا اعتبار، اسی طرح بلوہ آدمی کے لیے اپنے بول میں اکثر ہے کہ اپنا جڑا پیشاب کرنا ہے اس دے چھٹے نہیں اڑتے جی، بعض دفعہ بندے نے تکلیف ہے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پہ جاتا ہے، تو وہاں بھی اکثر ہے، باوجود اس کے کہ نہیں معافی اس سے اکثر جی لا یوفان ہو اکثر ہو، یعنی اس طرح بلوہ آدمی کے لیے اس کے بول میں اکثر ہے، اور باوجود ہے کہ نہیں معافی اس بول سے اکثر، یعنی قدر درم سے کم تو معاف ہے، وہ زیادہ معاف نہیں ہے لے۔ اچھا جی، اور اسی طرح علماء کا اختلاف نہیں نکالتا نجاست کو نجاست کے غلیظہ، اس لیے کہ جب نہیں وارد نص اس کے خلاف کے ساتھ تو ہوگا علماء کا اختلاف کس کے ساتھ، اور رائے نص کے معارض نہیں ہوتی، یہ قوانین ہیں جی، اس لیے کہ نص ایسی نص جو وارد ہے
اس کی نجاست میں، روس گوبر وغیرہ کے نجاست میں جی نہیں معارض اس نس کے، نس کا غیر۔ اب درمیان میں منع کرو وہ نس کون ہے، اور وہ نس وہ ہے کہ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا روثا کو اور فرمایا یہ رجس ہے، یا فرمایا یہ رکس ہے۔ اور جی مانا کرو، اس لیے کہ نس جو وارد ہے اس کی اگلی گل رہ گئی نا۔ اور اس حدیث کے ساتھ ثابت ہو گئی تغلیظ عندہ جی، ایک منٹ، اور تخفیف ہوتی ہے کس کے سبب سے، تو وہ تو ہے کوئی نہیں ہے جی۔ اور اس حدیث کے ساتھ ثابت ہوگی تغلیظ عندہ اور تخفیف بس باب تعارض کے تھلے کی لکھے تعارض صورتاً بارہ پڑے کہ حقیقتاً تعارض نہیں ہوتا، ہم صرف تاریخ نہیں سمجھتے یا اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے تو ہمارے نزدیک دو نسیں کیا ہو گئیں، وگرنہ حقیقتاً پوری شریعت میں کوئی تعارض نہیں ہے جی۔ سمجھا جی ذرا اس گل نو جی۔ نجاست میں نہیں معارض اس کے اس نس کا ہے، اور وہ نس وہ ہے کہ جو روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ السلام نے پھینک دیا روثا کو اور فرمایا ھذا رجس او رکس، اور اس حدیث کے ساتھ ثابت ہو گئی تغلیظ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور تخفیف بسبب تعارض کے ہے۔ وقال يجزئه حتى يفحش لأن للاجتهاد فيه مساغا وبهذا يثبت التخفيف عندهما۔ بس اور صاحبین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کافی ہے اس کو لکون خفیفتن، حتیٰ کہ وہ گوبر فاحش ہو جائے، قدر درم سے زیادہ بھی ہو جائے تو نماز سنیں، حتیٰ کہ کیا ہو جائے، فحش ہو جائے، یعنی وہی چوتھائی سے کم، اس چوتھائی تک ہوگا گا تو پھر مانے ہوگا۔ وجہ جی دلیل کہ یہ نجاست خفیفہ کیوں ہے، اس لیے کہ اجتہاد کے لیے اس میں مساغ راستہ ہے جی۔ اہل ثبوت الاجتہاد، صرف اجتہاد کا احتمال کافی نہیں، بثبوت اجتہاد بھی اجتہاد اس میں ثابت ہے، سمجھے؟ تو چونکہ اس میں اجتہاد ہے، اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے تخفیف عندہما او مساغن، سمجھے؟ اور یہ مساغ کس طرح، بے راستہ کس طرح پکڑا ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں باہر او لیڈنے روس کھوتیاں گھوڑیاں دی لد، خصی البقر مجھاں گاواں دا گوبر، یہ سارے کیا ہیں، کون کہتے ہیں؟ اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سرقین کوئی شے نہیں ہے، قلیل ہو یا یعنی کی مطلب کوئی شے نہیں، یعنی نجاست نہیں ہے، تو یہ اختلاف پایا گیا نا، اے شاباش ہے۔ اور کدے گیا میں، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ عنہما نے کافی ہے اس کو لکون ہی حتیٰ کہ فحش ہو جائے، اس لیے کہ اجتہاد کے لیے اس میں مساغ ہے، یعنی راستہ ہے، گنجائش ہے اس میں اجتہاد کی، یعنی اجتہاد ثابت ہے، صرف گنجائش نہیں ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ کہ جب اس میں اجتہاد نے راستہ پکڑا ہے اور اس کے ساتھ ثابت ہو گئی تخفیف عندہما، کیونکہ عندہما اگر اس میں اجتہاد کا راستہ ہے، اختلاف ہے علماء کا، تو وہ مخففہ ہو جاتی ہے، امام صاحب کے نزدیک نسین کا تعارض ہو تو پھر ہوتی ہے، اور اس لیے کہ اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے
کافی ہے اس کو حتیٰ کہ فاحش ہو جائے، اس لیے کہ اجتہاد کے لیے اس میں مساعد ہے راستہ ہے، جگہ ہے، یعنی اجتہاد ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ثابت ہو گئی تخفیف بالے فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها وهي مؤثرة في التخفيف بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه۔ دوسری دلیل اور اس لیے کہ اس میں گوبر شوبر میں ضرورت ہے، خصوصاً لکھا نہیں بینستون ہیں، خصوصاً لصاحب الدواب ہیں لکھے، چلو خاص کر کے جس نے ڈنگر رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے تو مجبوری ہے جی۔ سنیں وہ مجھ نے جڑا ہے نا پہ پشل نال گوبر لگا ہے تو مولی غلام حسین قسمت نال گاں چون لگا تو انہیں پشل دی کنڈ چ ٹھوکی ہے جی، سارا گویا کنڈ تے کپڑے تے ملیا گیا جی۔ تو ادھروں انہیں جماعت کرانی ہے جی، انج دا پتر نہیں کرا سکتا، بندے آخنا مولوی جی کنڈ تہاڈی گندی ہے تے جماعت تے کھلو گئے ہو۔ اچھا جی اوکے دیں گے ہو جائے۔ اس میں کیا ہے؟ ضرورت ہے، خاص کر کے صاحب دواب کے لیے ضرورت کیا ہے اس میں؟ باوجہ بھرے ہونے راستوں کے ان چیزوں کے ساتھ، باوجہ ڈنگر راہ آئے ٹر دین، گوبر کر دین، رستہ میں موجود ہے، لہذا مجبوری ہے کپڑے نو لگ گیا تے جڑا کپڑا ایڈا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس دلیل کو دیکھیں، اگر وہ شہر ہوں، بازار ہوں جہاں یہ ڈنگر ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو یہ دلیل نہیں چل سکتی جی۔ مثال طور دے بھی اسلام آباد جڑا ہے نا بے باہروں کھوتا کہ نس گیا ہے وچ وڑیا انہیں لدچا کیتی، دوجے بندے نے تو پیر رکھیا، چھٹاں اڈیاں کپڑے تے لگ گئیاں، اس دا کوئی لحاظ نہیں ہونا، عموم بلوا کوئی نہیں ہے گا جی۔ سنیا جی کیونکہ وہاں تب ہے کہ جب ڈنگر ہوں تو تب تو شہروں میں تقریباً ڈنگروں والا نظام ختم کر دیے گئے، گھوڑے سن ٹانگیاں تو وہ بھی ختم ہو گئے، خچر ہوندے سن ریڑیاں کے وہ بھی ان دی جگہ تے سرکاری خچر آ گئے نے۔ کون یار رکشے الیکٹرک دے پترا رکشے آ وڈے وڈے سرکار یہ جڑے انجن والے خچر آ گئے نے جی، تو لہذا اب ڈنگر کوئی نہیں ہے۔ ہاں گاؤں میں تو یہ بات چل سکتی ہے، شہروں میں یہ دلیل نہیں اب چل سکتی جی، دھیان کرے جی۔ اور یہ کون ضرورت اثر کرتی ہے کس میں؟ تو ضرورت جو ہوتی ہے وہ تخفیف میں اثر کرتی ہے، تو لہٰذا یہ بھئی نجاست خفیفہ کی جگہ چلے جائیں گے کہ چوتھائی سے کم ہیں تو معاف ہوں گے، چوتھائی تک ہوں گے کثیر فحش ہو جائیں گے پھر معاف نہیں ہوں گے۔ اچھا وہ سوال تھا اس کا جواب دیا ہے جی کہ گدے کا جو بول ہے اس میں بھی تو ضرورت ہے، چھٹاں اڑدیاں نے کپڑے تے پیندیاں نے، تو پھر وہ جو ہے چوتھائی تک، چوتھائی سے کم تک ہو تو وہ کیوں نہیں معاف ہونا چاہیے؟ معاف ہونا چاہیے نا، کن کے نزدیک؟ حالانکہ وہ درم سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے برخلاف گدے کے بول کے، اس لیے کہ زمین جذب کر جاتی ہے کس کو؟ بول کو، اس واسطے کہ ادو اجے ساریاں سڑکاں پکیاں تو نہیں سننا جدوں دے مسئلے نے، تو جے ہون کھوتے عام ہو جان تو روڈاں تے ٹردے ہون تے جس لے پیشاب کرے گا تو چھٹاں تے پورے محلے تے پہنچ جان گیا جی کہ کوئی نہیں۔ پانی فرش تے اتوں ڈولو ہاں جنہ کو کھوتا اچا 4 فٹ، کم از کم 2-2.5 فٹ تے لتا ہے نہ دیاں، تے اینی تو اتوں پانی روڑو تو کی ہوئے گا؟ چٹا اڑ دیا نہیں کہ نہیں؟ ایشا بس جی۔ تو یہ کہ دلائل کو مد نظر رکھنا ہے، کس کو؟ دلائل کو، تو زمین اس کو جذب کر جاتی ہے جی۔ او ویکھو فی ہے اور بلوا کے لیے تاثیر ہوتی ہے نجاست کے حکم کی۔ مثال دیں دینی، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ان لہا
کہ بلوا کے ضرورت کے لیے تاثیر ہے نجاست کے، ضرورت ہو تو نجاست ساکت ہی ہو جاتی ہے، جیسا کہ بلی کے، بلی ہے درندہ ہے لیکن جھوٹا ہے اس کا، سنیں اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہر جگہ داخل ہوئی ہے جی، سنیں جی، مگر یہ کہ ضرورت ارواس میں گوبروں میں لدشد میں کم ہے ضرورت سے بلی کے، جتنی بلی کے جھوٹے میں ضرورت ہے اتنی نہیں ہے، سنیں تو بس واجب کر دیا ہم نے، لہذا بھی یہ گوبر شوبر جو ہے نا نجاست خفیفہ ہے، اسقاط نہیں ہے کہ نجاست ہی نہ ہو، قذافی مبسوط شیخ الاسلام بخلاف البول الحمار، جواب ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ ضرورت گدھے کے بول میں جیسے ضرورت اس کے، جیسے کھوتے دے لد وچ ضرورت ہے تو بول وچ، تو حالانکہ تم گدھے کے بول کو مغلظہ مانتے ہو اور لد کو جو ہے وہ خفیفہ مانتے ہو، تو اس کا جواب دیا تو نشف ہو، اس کی اس معنی سمجھایا، تو جب وہ نیچے کٹا مٹی ان بول کیتا ہے پس نہیں باقی رہے گا وجہ کوئی شے، سنیں جی، یب تلو بھی جی کہ مبتل ہو جائے اس کے ساتھ، کیوں تو کوئی چھٹا چھٹا ہوتا اڈن کو ٹرے گا تو پیشاب لگے گا جی، برخلاف گوبر کے روز کے وہ تو کھوتے دل لد شد، وہ تو اتے پہ ہو تو زمین نے جذب نہیں نہ کرنی جی، سمجھے ہی اے شاباش جی، او پیچھے تو سب پڑھے ہونا کنے باری احتیاط، اب تو لیٹرینیں ہیں نا جو مرضی چھٹا پہ پہیاں پین شاہ کر دے سارے محلے چ، وہ جڑا نا احتیاط سے بھی پیشاب چھوٹا اوتھے کر دے سن جتھے تھلے کٹا مٹی ہوئے، یہ نہیں تو کم از کم ریت دا بک اوتھے رکھ کے تے اتنے پیشاب کرو تاکہ چھٹا اٹھ کے کپڑیاں تے نہ پہنے گی، احتیاط ہے کی ہے احتیاط ہے جی، کیونکہ وہ جڑی قبر جذاب ہو رہا سی وہ سونا فرمایا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہی ہے نا، تو پھر ڈر لگتا ہے نا جی، اسی توجیاں دی مار مارے گئے پیرا، کس دی توجیاں دی مار اسی مارے گئے ہیں بس، تے پچا گئے ہیں اٹھ کوڑے سارے، کتوں، اور اس لیے کہ اس میں او گوبر وغیرہ میں ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے بابا جا بھرے انہیں راستوں کے ان چیزوں کے ساتھ، اور ضرورت اثر کرتی ہے تخفیف میں، تو پھر کھوتے دے بول وچ کیوں نہیں، برخلاف گدھے کے بول کے، اس لیے کہ زمین جذب کر لیتی ہے اس کو، یا فوم نہیں ہوندا رکھو پانی دے جذب، انہوں آندے نے تنشف جی، اور اس لیے کہ گوشت وغیرہ میں ضرورت اور ضرورت اثر کرنے والی ہے تخفیف میں، برخلاف گدھے کے بول کے، اس لیے کہ زمین جذب کر لیتی ہے اس بول کو، قلنا الضرورت فی النعال وقد اثرت فی التخفیف، وقد اثرت وے التخفيف مرة حتى تطهر بالمسح فتكفي مؤونتها تنتها، صبر ہم کہتے ہیں کہ ضرورت نعال میں ہے، اور پیچھے حاشیہ تفصیل پڑھی ہے، ضرورت جو ہے وہ کس میں ہے، بے ہوتے اتنے لیٹنا تے نہیں نرامہ ہوتے، وہ تو جتی پا کے ٹرنا ہے، اندر گوبر شوبر لگے گا، اور تحقیق اثر کیا ہے ضرورت نے تخفیف میں ایک مرتبہ، وہ کیا ہے، حتیٰ کہ پاک ہو جاتے ہیں نعال رگڑنے کے ساتھ، پونجنے کے ساتھ، تو وہاں تخفیف ہوگی کہ کوئی نہیں، دھونے کا تو حکم ضروری نہیں ہے جی، رگڑ دیں تو وہ پاک ہو جاتے، تو پس کافی ہے معونت ضرورت کی اس تخفیف کے ساتھ، معونت بمانا مشقت بھی ہوتا ہے، اور یعنی اس کا جو حکم ہے، لہذا وہ جو ضرورت کے کا بوجھ تھا وہ کافی ہے، اتنا اٹھا لیا گیا ہے، لہذا باقی میں نہیں ہوگا جی،
سمجھے ہی؟ قلنا حاصل ہو ضرورت نہیں ہے مگر وحیا جی او بلاتے ہوئے وحیا اور ضرورت نے اثر کیا ہے بہیں طور کے ہو جاتے ہیں نعال پاک کس کے ساتھ؟ لہذا نعال کے غیر میں نہیں ہے تو پس نہیں متعدی ہوگا ضرورت کا اثر نعال کے تطہرو یعنی من غیر جیسا کہ حکم دیا گیا اس کے ساتھ کس میں؟ بول ہو تو پھر دھونا ہے، گوبر شوبر لگ جائے تو یاد ہے موضوع دے بارے میں جی فتکفی یہ من حد ضربہ یقال فلان فلانا کافی یا اس کو اس کی معونت کو اس کی مشقت کو بوجھ کو یعنی اس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا تو مطلب ہے کہ ایک مرتبہ جو کہ تخفیف ہو چکی ہے یہ کافی ہے. یہ ہم کہتے ہیں ضرورت نعال میں ہے اور تحقیق اثر کیا ہے ضرورت نے تخفیف میں ایک مرتبہ اور ویکھو لہذا فلا یؤثر وگرنہ البتہ ہو جائے گا یہ نسخ ہوگا تخفیف نہیں ہوگی کہ بار بار معافی ہوتی رہے جی حتیٰ کہ پاک ہو جاتے ہیں نعال پونجنے کے ساتھ تو پس کافی ہے ضرورت کی معونت یعنی ضرورت کی جو معونت تھی وہ اتنی کافی ہے جو اٹھا لی گئی ہے جی. کہتے ہیں ضرورت نعال میں ہے اور تحقیق اثر کیا ہے ضرورت میں تخفیف میں ایک مرتبہ تاکہ پاک ہو جاتے ہیں نعال پونجنے کے ساتھ بس کافی ہے ضرورت کی معونت بلا بین معقول اللحم و غیر معقول اللحم بس اور نئی فرق معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے گوبروں کے درمیان. معقول اللحم کا گوبر شوبر ہو یا اس میں امام صاحب کے نزدیک درم تک ہے تو معاف ہے، درم سے زائد ہے تو آگے سمجھ. یہ مسئلہ آگے امام ظفر صاحب کے ساتھ اختلاف ہے. ظفر وظفر رحمه الله تعالى فرق بينهما فوافق أبا حنيفة رحمه الله في غير معقول اللحم ووافقهما في المعقول. اور امام ظفر رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان فرق کی ہے، معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان فرق کیا ہے. پس موافقت کی امام ظفر رحمہ اللہ نے امام صاحب رحمہ اللہ کی غیر معقول اللحم میں. جو معقول اللحم نے ان کے گوبر میں امام ظفر کا وہی فتویٰ ہے جو امام صاحب کا ہے کہ درم سے کم، درم تک تو معافی ہے، درم سے زائد ہو تو معافی نہیں ہے. اور موافقت کیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے صاحبین کی معقول اللحم میں کہ وہ صاحبین فرماتے ہیں وہ کہ جو ہے نا ضرورت ہے لہٰذا گوبر بھی بول کی طرح اگر کثیر فاحش ہوا یعنی چوتھائی تک ہوا تو مانے ہے، کم ہوا تو مانے نہیں ہے، تو یہاں ان کی موافقت کی ہے. اور سمجھے ہی او بیک فرقا بینہما اور قیاس کیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے خارج من احد السبیلین کو خارج من السبیل الآخر. سنا جی کہ ایک ہے ڈنگروں کا بول، یہ بھی ایک راستہ ہے، ایک ہے ڈنگروں کا گوبر، یہ بھی ایک ہے. تو بول پر قیاس کیا ہے گوبر کو. آگے سمجھیں کہ کیونکہ مختلف ہو جاتا ہے بس باب اختلاف ہونے اس کے معقول اللحم وغیرہ ہی. بول جو ہے بول یہاں سے سبق شروع ہوا ہے. نجاست خفیفہ بول صرف ما یوکل لحمہ کا ہے، باقی سب کا بول کیا ہے؟ کل پڑھا کل کے سبق میں وہ نجاست مغلظہ ہے.
تو جس طرح بول کے اندر فرق ہے نا کہ معقول اللحم کا بول اور باقیوں کا بول، تو امام ظفر رحمہ اللہ نے بول پر قیاس کیا ان کی دوسری چیز کو، یعنی جو دوسرے راستے سے نکلتا ہے، یعنی گوبر کو، لیٹنے وغیرہ کو، کہ وہ کہتے ہیں جو معقول اللحم ہے چونکہ ان کا بول نجاست ہے لہذا ان کا گوبر بھی، اور جو معقول اللحم نہیں ہے ان کا بول، یہ مطلب ہے، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، اور نئی فرق معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کے درمیان، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے آب خدرو او عندہ روس کل شے یقاس علی، نظر آئے تھلے ہو، ہر شے کا جو بڑا بشاب ہے وہ اس کے چھوٹے بشاب پر قیاس کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے دونوں کے درمیان، پس موافقت کی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی غیر معقول اللحم میں، اور موافقت کی آپ نے صاحبین کی معقول اللحم میں۔ جی، اور نہیں فرق معقول اللحم کے درمیان اور غیر معقول اللحم کے درمیان، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان، بس موافقت کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ دونوں کون؟ معقول اللحم تو غیر معقول اللحم۔ جی، غیر معقول اللحم میں، اور موافقت کی ہے آپ نے صاحبین کی معقول اللحم میں۔ وعن رحمہ اللہ ریا افتا ان الكثير الفاحش لا يمنع ايضا وقاسوا عليه الدين بخارا وعند ذلك رجوعه في الخف يروى۔ اور روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے، جب آپ داخل ہوئے ری کو، رے وہ شاد نال پھر پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھا بلوا کو تھے تو بڑے ڈنگر تے بازار ہیں جو گوبر ہی گوبر، لوکاں بڑے مال رکھے نے جی، تو فتویٰ دیا آپ نے اس بات کا کہ کثیر فاحش نہیں مانے بھی، تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو کثیر فاحش ہیں وہ بھی مانے نہیں، چوتھائی سے بھی زیادہ، چوتھائی تک پہنچ جائے تب بھی سنیں ہی، اور لیکنہ لیسا لیسا بقول بطہارت ہی، لیکن وہ نہیں ہے قول اس کی طہارت کا، یقول نہیں بقول وہ زیادہ بہتر دے، بلکہ وہ حکم ہے بضرورت، یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے کہا گوبر پاک ہے، یعنی یہ حکم ہے ضرورت کی وجہ سے، تو آپ نے کہا کہ اگر کثیر فاحش ہو تو تب بھی مانے نہیں ہے، اور کیا بس مک گئی گل، اگلا مسئلہ، اور قیاس کیا علماء نے اسی پر بخارا کے کیچڑ کو، سنیں جی کہ بخارا کا جو کیچڑ ہے اس کو بھی علماء نے اسی پر قیاس کیا ہے، سمجھے ہی؟ اور دیکھیں نا، یعنی العفو مقید اور عدم امکان اعتراض کے بچنا ممکن نہیں ہے، اسی کے سبب سے وب ما اذا لم یظہر فی الطین، یہ اسی وب ما اور اس کے ساتھ کہ جب نہ ظاہر ہو مٹی میں کس کا، تو وہ بھی معاف ہے۔ جی جی سمجھے ہی؟ اور دیکھو نا، اچھا وعند ذالک، اور اس وقت رجوع امام صاحب کا موضع میں روایت کیا گیا، پیچھے ایسا امام محمد صاحب کے نزدیک امام صاحب نے کہا تھا موضع رگڑنے سے پاک ہو جائے گا، صاحبین نے کہا نہیں ہوگا، دھونے سے ہوگا، تو جب آپ رائے میں گئے نا امام محمد صاحب، تو آپ نے کہا کہ کثیر فاحش بھی مانے نہیں ہے، تو اسی کے وقت رجوع آپ کا موضع میں بھی روایت کیا گیا کہ لہٰذا جوتی آپ رگڑنے سے ہو جائے گی۔ اور رئی جی دیکھ رہے ہیں بالتشدید بلد معروف، قاسو علیہ، اگلا مسئلہ، یعنی مشائخ نے کہا ہے
نہ ہوگا کثیر فاحش اس سے مانے جی، اگرچہ وہ کثیر فاحش مل جائے کس کے ساتھ؟ بندے دی گندگی نال مل جان جی، وہ بھی مانے نہیں ہوگا۔ قیاس کیا اسی پر، کیڑا جڑا پچھلا گل امام محمد صاحب دی سنیں، رجوع کس سے؟ روایت موضع کے بارے میں کہ وہ نہیں پاک ہوتا، تو اس سے جو ہے نا روایت یروا یہ دلالت کرتا ہے علی نجاست ہی اندہ ناپاک ہے، اور قول ان کا کثیر فاحش لا یمنع ایضاً یہ رجوع ہے اس کی۔ فکان عندہ دخول الری پہلے فتویٰ دیا کہ خف پاک ہو جاتا ہے، پھر فتویٰ دیا کہ کثیر فاحش نہیں مانے بھی، یہ رجوع ہو گیا کدھر اس کی؟ پیچھے میں نے سور تھا کہ تارک کے رجوع نے علاوہ ازیں فتویٰ اس بات کا کہ کثیر فاحش یہ نہیں دلالت کرتا، جائز ہے یہ کہ ہو نجس معفون عنہ ہو، تو بعض نے کہا کہ آپ نے کہ نزدیک یہ رجوع کیا کہ یہ پاک ہے گوبر وغیرہ جی، جیسے امام مالک فرماتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے معافی کا فتویٰ دیا ہے کہ کثیر فاحش لگ جائے تو کیا ہے؟ معاف ہے، لہذا جائز ہے۔ اور سنیں ہی اے شاباش، ہن یہ جڑا مسئلہ ہے اے ڈنگراں دے بول والا بھی، اگر کچھ لاکدی بدی قاری صاحب دے والد صاحب دے مجھ نے اچانک پیشاب کرنا شروع کیتا تے چھٹاں پی گئیاں، تے او باہر زور دی نماز ہی نہ پڑھن جی، پیشاب دیاں چھٹاں پی گئیاں نے، کپڑے پلیت نے، اے نہیں چوتھائی تو کم تک ہوئے تے چوتھائی ہوئے تے پھر منع ہے، لہذا نماز ٹھیک ہے جی۔ ہن یہ مسئلے نہیں نہ پتہ، تو پتہ لوانے بھی کوئی نہیں، ظاہر ہے پتہ تاں لوانے سن بھی پہلے اللہ رسول دا کوئی احساس ہوئے کہ ساڈے مالک و خالق نے تے سونے ساڈے سونے نبی نے تے جنت دینی اللہ نے تے سونے دی شفاعت نال تے اوتھے سکون ہے، پرلے پاسے تے بڑے سزائے یہ چیز اندر داخل ہوئے تے پھر بندہ کو دین دا کم کرے، تو جدوں سونے وہ چیز ہی مک گئی ہے جی، ایک ایسے کتے کم تے چڑھ گئے ہیں، بیڑا غرق۔ یقین جانو اس نسل نو اسی اور دسیا سے نا بھی ڈاکٹر آکھیا بھی سکرین نشہ جڑا ہے نا یہ ہیروئن دے نشے تو شاہ جی ڈڈ ہے۔ کیڑا نشہ اے موبائل تے کی شے ہے؟ یہ سکرین نشہ ہیروئن دے نشے تو ڈڈ ہے، وہ چھڑایا جا سکتا ہے، لوگوں نو چھڑایا بھی ڈاکٹر نے بچایا ہے، لیکن یہ نشہ ایسا ہے جہاں ڈاکٹر بھی نہیں بچے اس کو، وہ بھی موبائل پھڑ کے بیٹھے ہوندے نے۔ اس نے او بیڑا غرق کیتا ہے پوری دنیا دا، او بیڑا غرق کیتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نجات کیویں ہوے گی جی۔ اور روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ جب آپ داخل ہوئے رائے میں، وہاں چلے گئے تھے اور دیکھا آپ نے بلوا، تو فتویٰ دیا آپ نے اس بات کا کہ کثیر فاحش نہیں مانے بھی، یعنی چوتھائی تک بھی پہنچ جائے تو تم مانے نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور قیاس کیا علماء نے اس پر، یعنی امام محمد صاحب کے اس فتوے پر سنیں ہی کس کا؟ بخارا کی مٹی کا۔ وہ ہن کوئی نہیں، اس وقت سی بخارا ادے بلخ بخارا کوسل بھی وہ مٹی وچ چکڑ بارشاں ہوندیاں سن، وچ گوبر شوبر رل گئے سارے تے مٹی نظر آوندی، لیکن وچ گند رلے نے، تے اوتھے بھی یہ فتویٰ دیتا سی جی۔ اور اس وقت رجوع ہے آپ کا، اور اس وقت آپ کا رجوع موضع کے بارے میں روایت کیا گیا ہے، اور جڑا پڑھیا کہ آپ نے پہلے فتویٰ دیا کہ موضع رگڑنے سے اور جوتا رگڑنے سے
اور ہو جائے گا بڑے ارجو اجے ہونا شد پڑا پہلے آپ نے وہاں رائے میں یہ کہا کہ جوتا رگڑنے سے ہو جائے گا، ہوں نہیں پڑھایا رجوع کس طرح پھر ہویا؟ پہلے تو آپ کہتے تھے توڑے تو بغیر، تو پھر رجوع کیویں ہویا؟ نہیں رجوع بھی یہی ہے کہ پاک نہیں ہوگا دھونے کے بغیر۔ پہلا فتویٰ ہوئے تو فتوے سے رجوع کا مطلب ہے پہلا تو پچھلا پھر کو جو ہوندے نے کہ بکھرے ہوندے نے جی۔ رجوع دا مطلب وہی فتویٰ جڑا پہلا جو اور ہو گیا ہے، تو پھر سمجھ کو نہیں آ رہی بھی آپ امام محمد صاحب پہلے کیا فتویٰ دیتے تھے؟ رگڑنے کے ساتھ پاک نہیں، بلکہ کس طرح پاک ہوگا؟ جس طرح کہ نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو دھونے کے ساتھ ہے، تو جب آپ رہ میں آئے تو آپ سے رجوع ثابت ہے، کیا مطلب ہے؟ رگڑنے کے ساتھ یار ملنا کو کپڑے ملنا کر کے دیجیے۔ اور روایت کی کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ سے یہ اجون تو تمہیں پڑھایا، پہلے آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا، پھر آپ نے کہا کہ یہ گوبر اتنے زیادہ ہیں کثیر فاحش ہو تو تب بھی معافی ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ سے جب آپ جب داخل ہوئے رہ میں اور دیکھا آپ نے فتویٰ دیا، ہوں ایک بندہ کلا ہی دودھ چوندا ہے 20-25 ہوندی مجھ جانے تو خام خواہ کچھ نہ کچھ تو بدل نو لگنا کپڑے نو جی۔ کیا آپ نے اس بات کہ کثیر فاحش نہیں مانے بھی اور قیاس کیا ہے علماء نے اس فتوے پر بخارا کے کیچڑ کو، اور اس وقت رجوع آپ کا موزے کے بارے میں روایت کیا گیا ہے۔ وہ کتنا ہو گیا ٹائم؟